پورے گھر میں خوشیاں رقصاں تھیں، ہنسی مذاق کہے گونج رہے تھے۔ بہت ساری عورتوں کے جھرمٹ میں ماریا سر جھکا کر بیٹھی تھی اور ہونٹوں پر مستقل شرمیلی مسکان سجی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں انگنت خواب تھے۔ سہیلیوں کی چھیڑ چھاڑ میں وہ کچھ اور بھی سمٹتی، شرماتی اور پھر اپنے من پسند خیالوں میں کھو جاتی۔ آنے والے وقت کا احساس کر کے کبھی وہ شرما جاتی تو کبھی سوچ میں پڑ جاتی کہ پتہ نہیں اس کے ہونے والے شوہر کا رویہ کیسا ہوگا، وہ بھی مجھ سے محبت کرے گا اور مجھ سے کیسے پیش آئے گا۔ وہ اسجد خان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، صرف اس کے نام سے واقف تھی اور اسے تصویر کی حد تک دیکھا تھا۔ تصویر میں دیکھ کر ہی وہ اسے دل دے بیٹھی۔ وہ تھا بھی بلا کا حسین، وجیح انسان جو اسے دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ ماریا تو پھر ایک سیدھی سادی سی لڑکی تھی۔ زندگی میں اس نے کبھی کسی مرد کے بارے میں سوچا نہیں تھا اور نہ ہی کبھی کسی کو دیکھا تھا۔ اب جب ہم سفر کے روپ میں اسجد خانزادے جیسے شاندار انسان کو دیکھا تو پورے دل کی رضامندی سے اسے قبول کر لیا تھا۔ اس وقت بھی اس کے آس پاس بیٹھی عورتیں اسے مختلف تاثرات سے دیکھ رہی تھیں۔ بعض لڑکیاں رشک سے دیکھ رہی تھیں، بعض عورتوں کی آنکھوں میں اس کے لیے جلن اور حسد تھی۔ صرف اس کے قریبی دوست بہنیں، ماں باپ ہی تھے جو اس کے لیے خوش تھے، اس کے اچھے نصیبوں کے لیے مسلسل دعاؤں میں کوشاں تھے، جبکہ رشتہ داروں کا غم اور غصے کے مارے میں برا حال ہو رہا تھا، کیونکہ اسجد خانزادہ کوئی معمولی انسان نہ تھا۔ وہ بہت بڑے خاندان کا چشمہ چراغ تھا، بہت امیر شخص تھا جس کے پاس دولت، جائیداد، روپے پیسے، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ وہ انسان نہ صرف شکل و صورت میں سب سے منفرد تھا، بلکہ دولت اور رتبے میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ تبھی خاندان کی ایک عورت آسیہ بیگم کے کان میں چھپ کر کہنے لگی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنے امیر کبیر لوگوں کو آخر تمہاری بیٹی میں کیا نظر آیا؟ معمولی شکل و صورت کی ہے، زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں، اس سے اچھی اچھی لڑکیاں رشتوں کی آس میں بیٹھی ہیں۔ کیا تمہاری بیٹی کو اسجد خان نے خود پسند کیا ہے یا اس کے گھر والوں نے؟ ان کی بات پر آسیہ بیگم انہیں محض دیکھ کر رہ گئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپا؟ اسجد خان کا ماریا کے ساتھ کیا تعلق؟ اس کے گھر والوں نے ماریا کو پسند کیا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، اسجد کی زندگی کا فیصلہ ہے تو اس کی رضامندی سے ہی ہوا ہوگا، مگر مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ اب یہ خاتون پھر سے گویا ہوئی، اب دیکھو نا، اتنے امیر کبیر لوگوں کو بھلا رشتوں کی کیا کمی؟ انہیں تو ایک سے بڑھ کے ایک لڑکی مل سکتی تھی، تمہاری بیٹی کو وہ لوگ کیوں بیاہنے کے لیے آئے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی خامی ہو۔ اب آسیہ بیگم کے لیے ان کی باتوں کو برداشت کرنا مشکل ہونے لگا۔ ان کے دل میں پہلے بھی بہت سارے وسوسے تھے کہ پتہ نہیں یہ شادی اسجد خان کے ساتھ زبردستی نہ کی گئی ہو، پتہ نہیں اس میں ان کا کیا مفاد ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی بیٹی کے لیے دعا گو ہو گئی، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ ماریا بھی دلہن بنی سب کے تاثرات کو نوٹ کر رہی تھی۔ خاندان میں کتنی عورتیں تھیں جو اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، مگر ماریا کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ان زہریلی عورتوں کے شر سے محفوظ رہ گئی۔ تبھی اس کی نظر ایک عورت پر پڑی۔ وہ عورت سب سے الگ تھلگ بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے اور آنکھوں میں عجیب سی الجھن نظر آ رہی تھی۔ لباس میں اس نے باقی عورتوں سے مختلف پہنا تھا، نہ تو اس کے کپڑے چھل مل کر رہے تھے اور نہ چہرے پر میک اپ کا نشان تھا، نہ ہی ہاتھوں میں بازوؤں میں آرائش اور زیبائش کا کوئی سامان کیا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کہیں پر پرسہ دینے کے لیے آئی ہو۔ آنکھوں میں محض کاجل کی لائنیں کھینچی گئی تھی جو اس کی آنکھوں کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بنا ماریا کو دیکھ رہی تھی۔ ماریا کو اس کے دیکھنے سے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ یہ عورت کون ہے اور ہمارے خاندان کی بھی نہیں، الگ الگ سے نظر آ رہی ہے۔ آج سے پہلے اسے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ابھی تو بارات آئی نہ تھی جو یہ سمجھتی کہ شاید یہ بارات کے ساتھ آئی ہے۔ تبھی تو وہ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ عورت ہے کون، اور وہ عورت محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے کسی کا انتظار تھا یا شاید وہ کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ ماریا سب عورتوں کو چھوڑ کر اسی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی متجسس نگاہیں اپنے چہرے پر جمی دیکھ کر عورت کے چہرے پر پراسرار سے مسکراہٹ آ گئی۔ تبھی ماریا نے اپنی سہیلی سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ اسی وقت باہر شور کی آواز بلند ہو گئی، بارات آ گئی۔ اس کی ساری سہیلیاں
خاندان کی لڑکیاں، عورتیں وہاں سے اٹھ کر بارات کا استقبال کرنے کے لیے باہر چلی گئی تھی۔ ماریا وہاں پر اکیلی رہ گئی اور اب وہ عورت بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے وجود سے اٹھتے بدبو کے بھبکے سے ماریا کا دم گھٹنے لگا۔ وہ بے ساختہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہوئی۔ اس کے چہرے پر ناگواری واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ عورت اس کے انداز پر بھیگا سا مسکرائی۔ ماریا کو صاف اندازہ ہو گیا کہ یہ عورت اس کے خاندان کی نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ تم یہ سمجھ رہی ہوگی کہ تم خوش قسمت لڑکی ہو جس کی شادی اسجد خان زادہ سے ہو رہی ہے۔ میری مانو تو ابھی بھی وقت ہے۔ اس شادی سے انکار کر دو اور دور ہو جاؤ اس انسان سے۔ نکل جاؤ اس کی زندگی سے۔ یہ تمہیں کبھی خوشی نہیں دے گا، تمہاری زندگی کو عذاب بنا کے رکھ دے گا۔ کیا تم جیتے جاگتے جہنم میں رہنا پسند کرو گی؟ ماریا حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم اور یہ سب کیوں کہہ رہی ہو؟ ماریا کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، مگر وہ عورت اس بات کا جواب دیے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ماریا کتنی دیر بے یقینی سے دروازے کی طرف ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ آخر یہ عورت کون تھی اور اس کی باتوں کا مقصد کیا تھا؟ یقیناً کوئی حاسد عورت تھی۔ میری خوشیوں سے چل گئی اور ہو سکتا ہے کہ یہ کسی رشتہ دار خاتون کا ہی کارنامہ ہو۔ مجھے اپنے شوہر سے بدزن کرنے کے لیے خاندان کی کسی عورت نے اسے ایسا کہنے کے لیے تیار کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر ماریا نے خود کو تسلی دی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی اسے کیا رنگ دکھانے والی ہے۔ اسجد خان کے چہرے سے خوشی صاف چھلک رہی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی شادی پر بھنگڑے ڈال رہا تھا اور ناچے جا رہا تھا۔ ہنسی مذاق نوک جھونک چل رہی تھی۔ حالانکہ یہ اس کی دوسری شادی تھی، مگر اس کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسے دیکھ کر ماریا کے ماں باپ کے چہرے پر بھی اطمینان چھلکنے لگا۔ وہ بھی خاندان والوں کی باتوں سے کسی حد تک افسردہ ہو گئے تھے، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں ان لوگوں کی کیا نیت ہے۔ آخر وہ ان معمولی لوگوں کے گھر میں رشتہ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اس میں ان لوگوں کو کیا مفاد ہے؟ اور اب جب انہوں نے اسجد خان کو خوش باش دیکھا تو ان کے دل میں بھی اطمینان بڑھ گیا تھا۔ شاید اسجد خان ماریا کو پسند کرتا تھا۔ یہ سوال سب کے ذہنوں میں ہی کل بلا رہا تھا، اور ماریا نے بھی جب اپنے شوہر کو اتنا خوش باش دیکھا تو وہ بھی دل سے مسکرا دی۔ کچھ دیر پہلے جو اس عورت نے باتیں کی تھی وہ اس کے ذہن سے کافی حد تک زائل ہو گئی۔ وہ پرسکون تھی اور اب وہ یہ سوچ کر گھبرا رہی تھی کہ اسجد خان اپنی شادی پر اتنا خوش ہے۔ اس کی خوشی کا یہ عالم ہے تو اس کی بے-تابی کا عالم کیسا ہوگا؟ اس کے تو پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ اس گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ رخصتی کے وقت اس نے سب لوگوں کو ہی افسردہ کر دیا۔ ساری زندگی جس گھر میں رہی تھی، جس آنگن میں کھیلی تھی، اب وہ گھر وہ آنگن پر آیا ہو رہا تھا۔ جس شخص کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اب اس شخص کے ساتھ اپنی ساری زندگی بتانے والی تھی۔ سسرال میں آئی تو رسموں کے بعد اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اب وہ اپنے بستر پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ ہونٹوں پر شرمیلی مسکان سجی تھی اور دل میں ارمان گویا مچل رہے تھے۔ خوشی کے احساس کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ کا احساس بھی اسے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ جب باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس کا جھکا ہوا سر کچھ اور بھی جھکا تھا۔ دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب تھا۔ وہ اپنے آپ میں ہی سمٹ کے رہ گئی۔ دروازہ کھلنے کے بعد بند ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کا دل تھک تھک کرنے لگا۔ اسجد خان لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے میں داخل ہو گیا۔ ماریا نے اپنے گھونگھٹ کی اوٹ سے دیکھا اور وہ اس کی طرف آنے کی بجائے سیدھا الماری کی طرف بڑھ گیا اور پھر الماری سے بریف کیس نکالنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد وہ اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ بریف کیس اس نے ماریا کے سامنے رکھ دیا تھا اور ماریا جو اس انتظار میں تھی کہ وہ اس کے نام سے پکارے گا، اسے منہ دکھائی دے گا، اس کا گھونگھٹ اپنے ہاتھوں سے اٹھائے گا۔ اسجد خان کی بات نے اسے حیران کر دیا۔ اپنا گھونگھٹ اٹھاؤ، میری طرف دیکھو اور میری بات سنو اور میری بات کا جواب دو۔ ماریا تو حیران ہی رہ گئی کہ اتنا دو ٹوک انداز، وہ بھی اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ۔ گھونگھٹ اس نے خود ہی اٹھا کر پلٹا تو سامنے اسجد خان آنکھوں میں سرخ رنگ کے ڈورے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بریف کیس کھولا تو ماریا کی آنکھیں جیسے حیران کن حد تک پھیل گئی۔ بریف کیس میں بہت سارے پیسے تھے۔ ماریا نے اپنی پوری زندگی میں اتنے پیسے زندگی میں پہلی بار دیکھے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے منہ سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔
کہ اسجد خان یہ پیسے اسے منہ دکھائی میں دے رہا تھا۔ یہ پیسے ہیں پورے 2 کروڑ روپے۔ مجھے یقین ہے کہ اتنے پیسے تم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی اور جملے بھی تیکھے تھے۔ ماریا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس طرح کی بات کیوں کر رہا تھا؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ کیا وہ اپنی بیوی کو نیچا دکھانا چاہتا تھا؟ ماریا تو اس کے انداز پر سن ہو کر رہ گئی۔ یہ 2 کروڑ روپے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم ان پیسوں کا کیا کرو گی؟ یہ تمہارے پیسے ہیں اور میں تم سے اس بارے میں کوئی سوال جواب نہیں کروں گا کہ تم نے ان کا کیا کیا، ان میں سے کیا بچایا۔ بس مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری ایسی کون سی ضرورت ہے جو تم ان پیسوں سے پورا کر سکتی ہو، اور یہ پیسے تمہارے جواب کے بعد ہی تمہیں حوالے کروں گا، جب تک یہ میرے پاس تمہاری امانت ہے۔ ماریا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسجد خان کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور میرے لیے آپ کا ساتھ کافی ہے، مجھے کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں۔ بالآخر وہ ہمت کر کے بولی۔ اس کی بات پر اسجد خان کے منہ سے فلک شگاف کہا برآمد ہوا۔ محبت؟ اور وہ بھی مجھ سے؟ تم نے تو ابھی مجھے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، مجھے جانتی بھی نہیں ہو، اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ تمہاری بات ہوئی ہے۔ تم میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتی ہو؟ میں ان فضول باتوں پہ یقین نہیں رکھتا۔ پتہ نہیں وہ کیوں اتنا چڑچڑا سا ہو رہا تھا۔ لڑکی جب اپنے شوہر کے ساتھ رشتے بنتی ہے تو نکاح کے بول پڑتے ہی اس کا دل میں اپنے شوہر کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ نکاح کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے جو 2 اجنبی دلوں کو جوڑ دیتی ہے اور ان میں محبت بھی پیدا کر دیتی ہے۔ میں ان کتابی باتوں پہ یقین نہیں رکھتا، میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں اور پریکٹیکل باتیں ہی کرتا ہوں، اور تم سے بھی امید ہی کروں گا کہ تم بھی میرے ساتھ میری مرضی کے مطابق چلو۔ تمہیں میں 2 دن کا وقت دے رہا ہوں، تم اچھی طرح سے سوچ سمجھ لو۔ کل جب تم اپنے گھر جاؤ گی تو اپنے گھر والوں سے پوچھنا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، پھر تم مجھے میری بات کا جواب دینا۔ 2 دن کے بعد میں تم سے دوبارہ پوچھوں گا۔ وہ واش روم میں چلا گیا تھا اور کپڑے بدل کر باہر آیا تو کہنے لگا کہ تم سو جاؤ، میرا انتظار مت کرنا، میں نے جب کمرے میں آنا ہوگا میں آ جاؤں گا۔ وہ تو ماریا کو حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ پہلی رات وہ کس طرح سے اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا اور کہاں گیا تھا؟ اس کی عجیب و غریب حرکتیں ہیں۔ ماریا تو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ آخر اسجد خان اتنا عجیب انسان کیوں تھا جو بالکل بھی ماریا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ وہ بھی بہت تھکی ہوئی تھی۔ اب تو اس کے رویے نے بھی اسے مزید تھکا دیا۔ وہ کپڑے بدل کر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی تو کئی آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے تھے جو اس کے تکیے کو بھگو گئے۔ یہ وقت، یہ لمحات یوں گزریں گے، ایسا تو اس نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بالآخر یہی سب سوچتے سوچتے وہ سو گئی، اور اگلے دن جب وہ اٹھی تو اسجد کمرے میں تھا۔ اسے کہنے لگا کہ رونی صورت بنا کر کمرے سے باہر آنے کی ضرورت نہیں، سب لوگوں کے سامنے یہی ظاہر کرنا کہ ہم دونوں آپس میں بہت خوش ہیں، ہمارے درمیان سب نارمل ہے۔ ہاں، جب اپنے گھر جاؤ گے تو ان سے ان کی ضرورت کے بارے میں ضرور سوال کرنا۔ اس نے اسجد کے رویے پر بہت سوچا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور وہ پریشان تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ خوش ہونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ مگر اس کی ماں نے اس کی آنکھوں سے جان لیا تھا کہ اسے کوئی پریشانی ہے جو اسے بے چین کر رہی ہے۔ اس کے دل کو بھی پتنگے لگ گئے تھے۔ گھر آنے کے بعد وہ ماریا کو لے کر الگ کمرے میں آ گئی۔ سب ٹھیک تو ہے ماریا؟ تم اتنی اداس اور پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ تمہاری آنکھوں میں مجھے وہ خوشی نظر کیوں نہیں آ رہی جو پہلے دن کی دلہن کی آنکھوں میں اور چہرے پر نظر آتی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ پھر ماریا نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کچھ بھی نہ چھپایا، اور یہ سن کر آسیہ بیگم نے کب کا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے۔ ہر بعض مردوں کو تو عادت ہوتی ہے، اور یہ جو پیسے والے مرد ہوتے ہیں ان کے آگے پیچھے عورتیں پھرتی رہتی ہیں۔ یہ سب پیسے کا کمال ہوتا ہے، پیسے کے لالچ میں وہ ان کے ساتھ چپکتی ہیں، اور تبھی تو اسجد خان تمہارے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ وہ تمہیں چیک کر رہا ہے کہ اگر وہ تمہیں ان پیسوں کی آفر کرے تو تمہارا کیا جواب ہوگا۔ ارے وہ تو تمہارے دل میں صرف اپنی محبت کو جانچنا چاہتا ہے کہ تم پیسے کو ترجیح دیتی ہو یا اس کی محبت کو۔ تم اسے کہو کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تمہارا ساتھ مجھے مل گیا کافی ہے۔ آسیہ بیگم کی باتوں سے ماریا کا دل کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ اب پھر اس نے اپنی بہن کو بھی یہ سب بتا دیا تو بہن سوچ میں پڑ گئی۔
پھر کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ اسجد بھائی اس طرح سے تمہاری ضرورتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں کہ تمہاری فیملی کے حالات کیسے ہیں۔ ابا کے حالات تمہارے سامنے ہیں، بیمار ہیں، اور ان کا علاج کروانے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ڈاکٹرز نے ان کے جو ٹیسٹ کرنے کو بتائے ہیں وہ ٹیسٹ ہی لاکھوں میں ہوں گے، اور ہم اتنے پیسے کہاں سے لا سکتے ہیں؟ اگر تو تم اسجد بھائی کو ابا کی بیماری کے بارے میں بتاؤ تو مجھے امید ہے کہ وہ ہماری مجبوری کو سمجھیں گے۔ ماریہ کو اپنی بہن کی بات پر ہچکچاہٹ کا احساس ہوا۔ میں ان سے یہ بات کیسے کہوں گی؟ وہ کہیں مجھے لالچی نہ سمجھے۔ ارے آپ ہی، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ انہیں بتانا کہ ہم ضرورت مند ہیں اور مجبور ہیں، ابا کا علاج کروانے کے پیسے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو بھی جواب ہوگا تم بھلے اس کے بعد بات مت کرنا، مگر ایک بار تم انہیں بتاؤ تو صحیح، وہ خود تو تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ اسجد خان شام کو خود ہی ماریہ کو لینے کے لیے گھر آ گیا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ اس کے انداز سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اسے اس کی کب کی بچھڑی محبت مل گئی ہو۔ شادی اس کی رضامندی سے ہوئی ہے اور سب لوگ اس کا انداز دیکھ کر مطمئن تھے، جبکہ ماریہ اس کے انداز پر حیران تھی۔ کیسے رنگ بدلتا تھا یہ شخص، کتنا عجیب تھا۔ یہ ماریہ تو اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ماریہ کو وہ اپنے ساتھ خوشی خوشی لے کر رخصت ہوا، مگر گھر سے باہر آتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بھینچ گئے۔ آنکھوں میں سختی آ گئی، اور گاڑی تھوڑا سا آگے آئی تو وہ ماریہ کی طرف دیکھنے لگا۔ تم سے میں نے ایک سوال کیا تھا، کہا تھا کہ مجھے 2 دن کے بعد اس کا جواب چاہیے۔ بتاؤ مجھے کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ ماریہ نے گہری سانس لی اور پھر جو کچھ اس کی بہن نے کہا وہ اسجد خان کو بتا دیا۔ اسجد خان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ تم ایک غریب خاندان کی لڑکی اور تمہاری بہت ساری ضرورتیں ہوں گی جن کو پورا کرنے کے لیے تم لوگوں کو وسائل کی تلاش ہوگی۔ ہر دیکھو، میرا اندازہ کچھ غلط بھی نہیں۔ ماریہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس بات پر کیسے رد عمل کا اظہار کرے۔ اس کے اندازے کی درستگی پر خوش ہو یا اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اداس ہو۔ اسجد خان کی اگلی بات نے اسے اپنی جگہ پر ٹھٹک جانے پر مجبور کر دیا۔ دیکھو، یہ سارے پیسے میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ میری ایک ہی زبان ہے۔ میں اپنی زبان سے پھرنے والا انسان نہیں۔ تم ان پیسوں کا جو مرضی کرو، اپنے باپ کا علاج کرواؤ یا پھر کسی اور کو دو، میں تم سے کبھی سوال نہیں کروں گا۔ بس مجھے اس کے بدلے تم سے کچھ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ماریہ تو حیران ہی رہ گئی۔ شاید وہ اسے عمر بھر کا ساتھ مانگنے والا ہے، یا اس کی محبت یہ سوچ کر لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر اسجد خان تو اسے حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ مجھے تم سے دوری چاہیے، خاموشی چاہیے، اور تمہاری اپنے حق سے دستبرداری چاہیے۔ تم سب کے سامنے میرے ساتھ ایسے ہی رہو گی جیسے ہم دونوں آپس میں بہت خوش ہیں، ہمیں بہت اتفاق ہے، اور کمرے میں جاتے ہی میں تمہارے لیے اجنبی بن جاؤں گا، تم میرے لیے اجنبی بن جاؤ گی، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ تم مجھ پر اپنا کوئی حق نہیں جتاؤ گی۔ ہاں، ضرورت کے بارے میں تم مجھے بتا سکتی ہو، جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو وہ میں کہے بغیر پوری کروں گا، مگر اس کے علاوہ تم مجھ سے اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی۔ مگر ایسا کیوں؟ ماریہ کے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کے نکاح میں آئی ہوں، اور آپ مجھ سے اس قسم کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اسجد خان نے اسے ہاتھ روک کر مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ مانا کہ تم میری دوسری بیوی ہو، مگر میں ابھی تک اپنی پہلی بیوی کے عشق کے اثر سے نہیں نکل پایا۔ اس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اور اتنی آسانی سے اس کی جگہ کسی اور کو دینا میرے لیے ممکن نہیں۔ میں نے اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر شادی تو کر لی، مگر میں تمہیں کبھی وہ محبت نہیں دے سکوں گا جو تم مجھ سے چاہتی ہو، کیونکہ ساری محبتیں میں اپنی بیوی پر نچھاور کر چکا ہوں۔ گھر آ گیا تھا، اور پھر کمرے میں داخل ہونے کے بعد اسجد خان کپڑے بدل کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لو، اور ہاں، مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گی کہ میں کہاں جاتا ہوں، کب آتا ہوں، اس بات سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ماریہ مرے مرے قدموں سے اپنی جگہ سے اٹھی، دروازے کو اندر سے بند کر کے وہ اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس عورت کی بات تو بالکل ٹھیک ثابت ہوئی کہ شادی کے بعد تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی، مگر وہ عورت تھی کون؟ ہر وہ اسجد خان کو کیسے جانتی تھی؟ کافی سارے دن یوں ہی بیت گئے، دونوں قریب رہ کر بھی بہت دور تھے، اور ماریہ نے سوچا کہ آہستہ آہستہ میں اپنی محبت اور خدمت گزاری سے اسجد کے دل میں اپنی جگہ بنا لوں گی، ان کا دل جیتنے کی کوشش کروں گی۔ اور اس دن جب اسجد کمرے سے باہر نکلا
تو تھوڑی دیر کے بعد ماریہ بھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اسجد خان رات کو کہاں جاتا ہے اور کہاں وقت گزارتا ہے۔ جب وہ باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ اسجد خان ساتھ والے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ اس نے اندر سے بند کر لیا۔ وہ تو حیران ہی رہ گئی، اس کمرے میں ایسا کیا ہے؟ وہ کمرے کے پاس آئی تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ کافی دیر تک وہیں پہ کھڑی رہی اور پھر اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اس نے سوچا کہ صبح ملازمہ سے پوچھوں گی کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہے؟ اسجد خان روزانہ اس کمرے میں کیوں جاتا ہے؟ اگلے دن جب ملازمہ صفائی کر رہی تھی تو تب ماریہ اس سے کہنے لگی کہ تم اس کمرے کی بھی تو صفائی کرو۔ جب سے میں آئی ہوں میں دیکھ رہی ہوں کہ کمرہ بند ہے، اس کی کبھی کسی نے صفائی نہیں کی، یا اس کمرے کو یوں ہی بند رکھتے ہو؟ ملازمہ اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ ارے بی بی جی، آپ نئی نئی آئی ہیں اور آپ کو اس کمرے کے بارے میں نہیں پتہ۔ اس کمرے کو کوئی بھی نہیں کھول سکتا، کسی کو بھی کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ ویسے بھی کمرہ ہر وقت لاک رہتا ہے، اس کی چابی صاحب جی کے پاس ہوتی ہے اور انہوں نے نوکروں کو سختی سے منع کیا ہے کہ ہم لوگ دروازے کے آس پاس بھی نظر نہ آئیں۔ ایک بار ایک ملازمہ غلطی سے کمرے کے اندر چلی گئی تھی، صاحب جی نے اس پہ بہت تشدد کیا تھا، پھر اس سے نوکری سے بھی نکال دیا، اور بس جی بی بی جی، اس کے بعد تو ہم لوگوں نے کبھی ہمت ہی نہیں کی کہ ہم اس کمرے میں داخل ہونے کے بارے میں سوچ بھی سکیں، اور جب صاحب جی نے منع کیا ہوا ہے تو انہیں غصہ دلانے کا کیا فائدہ؟ یہ ساری باتیں ماریہ کے لیے کسی انکشاف سے کم نہ تھی۔ اس کمرے میں ایسا کیا ہے اور اتنی سختی کیوں کرتے ہیں تمہارے صاحب؟ کوئی اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا، کیا ہے اس کمرے میں؟ ارے بی بی جی، ان کی سابقہ بیوی کا کمرہ ہے، ان کی بیوی یہاں جانے سے پہلے اسی کمرے میں ہی تو رہتی تھی، اس کے بعد ہی وہ ان سے دور ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے صاحب جی اس کمرے میں وقت گزارنے لگے، کئی گھنٹے کمرے میں بند رہتے اور کھانے پینے کی چیزیں کمرے میں لے کر جاتے ہیں، اور پھر جب باہر آتے ہیں تو دروازہ لاک کر دیتے ہیں۔ آپ یہ باتیں کسی کو مت بتائیے گا کہ میں نے آپ کو اس کمرے کے بارے میں بتایا۔ ملازمہ وہاں سے چلی گئی، مگر ماریہ کے لیے سوچوں کہ کئی در واہ کر گئی تھی۔ آخر ایسا کیا تھا اس کمرے میں جو اسجد خان سب سے چھپا رہا تھا؟ گھر کے ملازموں تک کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ رات کو جب اسجد خان کمرے میں آیا تو ماریہ اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اس نے دیکھا کہ اسجد خان نے الماری کے اوپر سے کچھ اٹھایا تھا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جب آہستہ سے باہر آئی تو دیکھا کہ اسجد خان اسی کمرے میں داخل ہو گیا۔ حسب معمول دروازہ اندر سے بند تھا، اور اگلے دن پھر سے ایسا ہوا۔ اسجد خان وہ چابی الماری کے اوپر رکھ کر واش روم میں چلا گیا۔ ماریہ نے یہ بات نوٹ کی کہ آفس جانے سے پہلے وہ الماری کے اوپر سے ضرور کوئی چیز اٹھاتا۔ آج سے پہلے تو ماریہ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا چیز ہے، مگر اب اسے پتہ چلا کہ وہ چابی تھی اس کمرے کی جس میں وہ غائب ہو جاتا تھا، کئی گھنٹوں کے بعد واپس آتا تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس بند کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ جب آفس میں چلا گیا تو ماریہ اپنی جگہ سے اٹھی، الماری کے اوپر ہاتھ مار کر دیکھا تو وہاں پر ایک چابی پڑی تھی۔ وہ پرجوش سی ہو گئی، چابی لے کر باہر نکلی، محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، اور آس پاس کوئی ملازم نہ تھا، سب ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ یہی وقت تھا کہ ماریہ کے پاس اپنے اس شک کو دور کرنے کا، دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اس کمرے میں کیا ہے۔ چابی کھول کر جب وہ کمرے کے اندر آئی تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہو۔ بیڈ کی چادر شکن آلود تھی اور کمرے سے کھانے کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ ایک طرف چھوٹا سا فریج بھی تھا جس میں کھانے پینے کی چیزیں پڑی تھی، واش روم میں کسی عورت کے کپڑے بھی تھے۔ سب کچھ ایسا ہی تھا جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کمرے میں ایک مرد کے ساتھ کوئی عورت بھی رہ رہی ہے، مگر اس عورت کے مرے ہوئے تو کئی سال گزر چکے تھے۔ اس کے باوجود بھی اس کی خوشبو اسی کمرے میں ہی رچی بسی تھی، جیسے یہیں کہیں آس پاس موجود ہو۔ تبھی اسے ایک کھوٹی کھوٹی سی آواز سنائی دی، کسی کے بولنے کی آواز تھی، کوئی رو رہا تھا اور چلا رہا تھا، اور یہ آواز اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ پورا کمرہ اس نے چھان مارا، اور تبھی اس کی نظر ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف پڑی۔ اس سے پہلے کہ اس کمرے میں جاتی اسے اسجد خان کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل کر واپس پلٹی۔ اسجد خان نے اس کمرے میں دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ فوراً سے کمرے میں آ گئی۔
چابی اس نے وہیں پہ رکھ دی تھی اور خود بستر پر آ کر وہ لیٹ گئی۔ بہت مشکل سے اس نے اپنے آپ کو نارمل کیا۔ ساری توجہ اس نے LED کی طرف مبذول کر لی جہاں پر اس کی پسند کا ڈرامہ آ رہا تھا، اور اسجد خان تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک گہری نظر ماریہ پر ڈالی۔ میں کمرے میں آج کچھ بھول گیا تھا۔ ماریہ خان نے آئیبرو جھکا کر اسے دیکھا، جسے اس کی بات کا مقصد سمجھ میں نہ آیا ہو۔ اس نے الماری کے اوپر ہاتھ مارا اور چابی لے کر اپنی پاکٹ میں ڈالی۔ تم نے کسی چیز کو دیکھا تو نہیں؟ الماری کے اوپر سے کچھ اٹھایا تو نہیں؟ ماریہ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ الماری کے اوپر ایسا کیا تھا جسے اٹھاتی میں نہیں جانتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرا آپ کی کسی چیز سے کیا لینا دینا؟ آپ نے تو شروع دن سے ہی مجھے میری حدود بتا دی۔ مجھے میری حد میں رہنا آتا ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اسجد خان کو اطمینان ہو گیا کہ وہ اس کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس نے چابی کو نہیں اٹھایا ہوگا اور وہ مطمئن سا ہو کر واپس چلا گیا، جبکہ ماریہ کے ذہن میں کئی سوال کل بلا رہے تھے۔ اس کمرے سے کسی لڑکی کی آوازوں کا سنائی دینا اور کمرے میں کسی لڑکی کی موجودگی کا احساس ہونا، یہ سب باتیں معمولی اور نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھی۔ کچھ تو تھا جو اسجد خان سب سے چھپا رہا تھا، دوسروں کی نظروں میں دھول جھونک رہا تھا، اور کوئی تو ایسی بات تھی کہ اس نے ابھی تک ماریہ کو اپنی بیوی نہیں سمجھا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا جو اسے ماریہ سے دور رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کا راز اسی کمرے میں ہی تھا۔ جب تک وہ راز تک پہنچ نہ جاتی تب تک وہ خوش اور مطمئن اپنے گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ ماریہ کو اس بات کا یقین تھا کہ اسے اس راز سے پردہ ہٹانا ہوگا، تبھی اس کی زندگی بھی نارمل ہو سکتی ہے۔ اب وہ اسی موقع کے طاق میں رہنے لگی تھی کہ دوبارہ سے وہ چابی اسے حاصل ہو جائے اور وہ اس کمرے کا راز جان سکے۔ مگر اسجد خان پہلے سے زیادہ محتاط ہو گیا۔ وہ اب چابی کو الماری کے اوپر رکھنے کی بجائے اپنے والیٹ میں ہی رکھتا تھا۔ آدھی رات کو وہ ماریہ کے سونے کے بعد کمرے میں آتا تھا اور اس کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگتے۔ اس نے اسجد خان کے والیٹ سے اس چابی کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جانتی تھی کہ یہ کام اتنا آسان نہیں، مگر اس راز کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اسے اس خطرے کو مول لینا ہی تھا۔ اور پھر ڈرتے ڈرتے اس نے اسجد خان کی شرٹ سے والیٹ کو نکالا اور اپنے پاس موجود فارم میں اس چابی کا سیمپل حاصل کر لیا۔ پھر والیٹ وہیں پہ رکھ دیا، اور یہ ساری کارروائی کرنے کے دوران اس کا سانس جیسے خشک ہو چکا تھا کہ اسجد خان کی آنکھ نہ کھل جائے، وہ اسے کہیں یہ سب کرتے ہوئے پکڑ نہ لے، اور اگر ایسا ہوا تو وہ تو اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئے گا۔ مگر غنیمت رہی کہ اسجد خان کی اس دوران آنکھ نہ کھلی، اور یوں ماریہ خاموشی سے اپنے کام کو مکمل کر چکی تھی۔ اگلے دن وہ اسجد خان سے کہنے لگی کہ میں 1-2 دن کے لیے امی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اسجد خان نے اس کی بات پر کندھے اچکا دیے۔ مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا گھر ہے، جب چاہے تم جاؤ، بس تم اپنا منہ بند رکھنا، اور خبردار اگر کسی سے کوئی بات کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا انداز صاف دھمکانے والا تھا۔ ماریہ کو ہمیشہ اس کے انداز سے خوف محسوس ہوتا تھا، مگر اب ایک عجیب سی چڑ بھی ہونے لگی۔ اگر اس شخص کو ماریہ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اگر وہ اپنی بیوی کی یادوں کے خوش رہ سکتا تھا، تو اسے شادی جیسے بندھن میں باندھنا نہیں چاہیے تھا۔ اس نے ماریہ کی زندگی برباد کر دی۔ وہ آنسو پیٹی تیار ہونے کے لیے اپنے کپڑے نکالنے لگی، اور پھر اپنی ایک دوست کے ساتھ جا کر اس نے وہ چابی تیار کروا لی تھی۔ اسے سنبھال کر اپنے بیگ میں رکھ لیا، اور اب وہ بےتابی سے واپس آ کر اس راز کو جاننا چاہتی تھی۔ اس کا موقع اسے اگلے دن ہی مل گیا۔ اسجد خان کہنے لگا کہ آج میں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، خیال رکھنا کہ کوئی ملازم اس کمرے کے آس پاس بھی نظر نہ آئے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا، تمہیں ان کے کیے کی سزا دوں گا، چاہے تمہاری اس میں کوئی غلطی ہو یا نہ ہو۔ اس لیے تم اپنی ڈیوٹی کو اچھے سے کرنا، سارے ملازمین پر نظر رکھنا۔ وہ تو چلا گیا۔ ماریہ نے کب کا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ چلو شکر ہے، اب میں اطمینان سے اپنا کام کر سکوں گی۔ کم از کم یہ تو مجھے اطمینان ہے کہ کل تک وہ شخص واپس نہیں آ سکتا، اور کل تک میرے پاس وقت ہے کہ میں اس راز کی تہہ تک پہنچ سکتی ہوں۔ اس نے صفائی کرنے والی ملازمہ کو چھت پر بنے ہوئے اسٹور روم میں صفائی کرنے کے لیے بھیج دیا، اور باقی ملازم بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ آہستگی سے اس کمرے کے اندر داخل ہو گئی، کمرے کو اندر سے بند کر لیا تاکہ کوئی اچانک سے کمرے میں داخل ہو کر اس کی چوری کو پکڑ نہ لے۔ اب وہ کمرے کی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔
ایک ایک کر کے اس نے سارے کمرے دیکھ لیے، مگر ابھی تک اسے کسی دوسرے انسان کا وجود نظر نہیں آیا، مگر اس کے باوجود بھی کسی کی موجودگی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو اس کے سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے کیوں بار بار یہی لگ رہا تھا کہ اس کمرے میں کسی عورت کا وجود بھی ہے جو اسجد خان کو ابھی تک اپنے سحر میں جکڑے ہوئے ہے۔ اس نے ایک خیال کے تحت کارپیٹ کو اپنی جگہ سے ہٹایا اور تب سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حق تک رہ گئی۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا، کیونکہ کمرے میں ایک تہہ خانہ بنا تھا۔ تہہ خانے کے دروازے پر کسی قسم کا کوئی تالا نہ تھا، محض کنڈی لگی تھی، اور اس نے آہستگی سے کنڈی کھولی۔ تہہ خانے کا ڈھکن اوپر ہٹایا تو اب ان آوازوں کو سننے میں اسے کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ یہ ساری آوازیں اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ تم مجھے ایسے قید نہیں کر سکتے، نکالو مجھے یہاں سے۔ تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری رسی ہمیشہ کے لیے دراز رہے گی۔ اللہ جب چاہے تمہاری رسی کو کھینچ سکتا ہے، تمہیں تمہارے کیے کی سزا دے سکتا ہے۔ مجھے مجبور سمجھ کے میرے ساتھ زیادتی مت کرو۔ ایسا نہ کرو کہ جب اس خدا کی پکڑ میں آؤ تو تمہارے لیے فرار کی ساری راہیں ختم ہو جائیں اور تب تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ ماریا کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو بھی تھی اسی کے شوہر سے مخاطب تھی۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے تہہ خانے کے نیچے اتر رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اتر کر جب اس کے پاؤں زمین پر لگے تو اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ ساتھ ہی دیوار پر بورڈ لگا ہوا تھا، اور اس نے بورڈ آن کیا تو پورا تہہ خانہ روشنی میں نہا گیا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے لڑکی رسیوں سے بندھی ہوئی تھی، اور اس کے منہ پر کسی قسم کا کوئی ٹیپ یا کپڑا نہ تھا، محض اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے تھے تاکہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے۔ اسجد خان کو معلوم تھا کہ وہ جتنا بھی چیخے چلائے، اس کی آواز اس تہہ خانے سے باہر آ بھی گئی تو بھی کمرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ تبھی وہ اطمینان سے اسے محض ہاتھ پاؤں باندھ کر ہی اکتفا کر گیا تھا۔ ماریا تو بھی یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ کون ہو تم اور یہ سب کیا ہے؟ تمہیں کس نے یہاں پر قید کر رکھا ہے؟ وہ لڑکی ماریا کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لے۔ یقیناً تم اسجد خان کی دوسری بیوی ہو، اگر میں غلط نہیں تو تم ماریا ہو۔ ماریا نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مگر تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ وہ اس کے پاس آ گئی۔ لڑکی رونے لگی۔ میں بہت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ تمہارے شوہر نے مجھے یہاں پر قید کر کے رکھا ہے۔ تم نہیں جانتی کہ وہ کتنا خطرناک انسان ہے، اور تم مجھے یہاں سے نکلنے میں مدد کرو۔ میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ مگر تمہیں یہاں پر قید کیوں کیا ہوا ہے؟ دیکھو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، میں تمہیں اپنی کہانی نہیں سنا سکتی۔ بس تم میری مدد کرو اور میرے ہاتھوں کو کھول دو۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو اور خود بھی میرے ساتھ چلو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص تمہیں بھی نقصان پہنچا دے، تمہیں بھی میری طرح قید کر دے، تمہیں جان سے مار دے گا۔ جو اس نے میرے ساتھ کیا وہ بھی غلط ہے، اور یہ بھی زیادتی کے زمرے میں آتا ہے۔ لڑکی کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ اس کی باتوں سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مجبور تھی اور اسجد خان نے اس کے ساتھ غلط کیا۔ اس کو زبردستی یہاں پر باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ ہاتھوں کو کھولنے کے بعد اس نے ماریا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ تمہارا یہ احسان میں ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اور اب تم بھی میرے ساتھ چلو، ورنہ وہ شخص تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئے گا جب اسے پتہ چلے گا کہ تم نے مجھے یہاں سے نکالا ہے۔ ماریا کہنے لگی کہ میری فکر مت کرو، میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اور رہی بات اسجد خان کی تو میں اسے سنبھال لوں گی۔ اسے کہہ دوں گی کہ مجھے کیا پتا کہ اس کمرے میں کون داخل ہو رہا تھا۔ میرے پاس تو کمرے کی چابی نہیں ہے، چابی تو تم اپنے پاس ہی رکھتے ہو۔ مگر اس لڑکی کے چہرے پر تشویش کے سائے تھے۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے تمہاری طرف سے بہت فکر رہے گی۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تو لڑکی نے اسے کہا کہ تم پہلے باہر دیکھو، کوئی ملازم تو نہیں۔ میں سامنے کے دروازے سے نہیں جاؤں گی، میں اس گھر کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ میں اس گھر کے خفیہ دروازے سے باہر نکلوں گی، اور میں جانتی ہوں کہ مجھے یہاں سے کیسے نکلنا ہے۔ اگر اس کے کسی وفادار نے مجھے دیکھ لیا تو میرے لیے مصیبت آ جائے گی۔ وہ اگلی بات مجھ سے نہیں کرے گا بلکہ مجھے جان سے مار دے گا۔ مجھے اپنی زندگی سے بہت پیار ہے اور میں مرنا نہیں چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک طرف چلنے لگی، اور پھر وہ ماریا کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ماریا اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ جلدی جلدی میں وہ کمرے کو لاک لگانا بھول ہی گئی۔ اپنے کمرے میں آئی تو بہت پرسکون تھی، جیسے اس نے بہت اچھا کام کیا۔ ایک لڑکی کی مدد کر کے ہر اب اسے یہ بھی اطمینان تھا کہ وہ لڑکی تو یہاں سے چلی گئی،
اب اسجد خان اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اس پر پیار کی بارش کر دے گا اور اب وہ اس سے دور نہیں رہ پائے گا۔ اسجد خان اگلے دن کی بجائے شام کو ہی گھر آ گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر ماریا بری طرح سے چونک گئی۔ اس نے تو کل آنے کو کہا تھا مگر ابھی سے آ گیا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اسجد خان کپڑے بدل کر کمرے سے باہر چلا گیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی دھاڑتی ہوئی آواز ماریا کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ سارے ملازموں کو چیخ چلا کر وہاں پر اکٹھے ہونے کو بول رہا تھا۔ ماریا کو اندازہ تھا کہ جیسے اس کمرے میں جائے گا تو یہی سب ہوگا۔ وہ بری طرح سے چلانے لگا۔ ماریا نے خود کو اس لمحے کے لیے تیار کیا ہوا تھا اور اپنے چہرے پر تشویش کو طاری کر کے وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ کیا ہوا؟ آپ اتنا شور کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ماریا کی طرف غصے سے بڑھا، اس کے چہرے کو اپنی مٹھیوں میں لے کر کہنے لگا کہ تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ نوکروں پر نظر رکھنا۔ تم نے اپنا کام اچھے سے انجام نہیں دیا۔ تمہیں بعد میں پوچھتا ہوں۔ اب اس کا رخ نوکروں کی طرف تھا۔ کون گیا تھا اس کمرے میں؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ سارے ملازم کانپ رہے تھے اور نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ صاحب جی، ہم میں سے کوئی بھی اس کمرے میں نہیں گیا۔ ہم ایسا کرنے کی جرت نہیں کر سکتے اور کئی سالوں سے ہم لوگ اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ آپ کا نمک کھا رہے ہیں۔ آج تک ہم لوگوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تو اب کیوں کریں گے؟ ان کی بات میں دم تھا۔ اسجد خان ماریا کی طرف پلٹ گیا۔ اگر ان میں سے کوئی کمرے میں داخل نہیں ہوا تو پھر یقیناً تم کمرے میں گئی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ کیوں گئی تھی اور کہاں ہے وہ؟ ماریا نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ میں کیسے جانوں کہ اس کمرے میں کیسے داخل ہونا ہے؟ کمرے کی چابی تو ہر وقت آپ کے پاس رہتی ہے۔ آپ تو اسے لاک کر کے رکھتے ہیں۔ اور ایسا کیا تھا کمرے میں جس کی کھونے پر آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ اپنے لہجے میں جتنی معصوم سمو سکتی تھی سمو کر بولی، مگر اسجد خان کے غصے کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ کمرے کی چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگا۔ ایک دراز سے اسے وہ چابی مل گئی۔ چابی وہ ماریا کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر کہنے لگا کہ یہ ہے وہ چابی جس سے تم اس کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ کہاں ہے وہ؟ ماریا کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ اس کا خون خشک ہو گیا تھا اور وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ میں نہیں جانتی۔ ابھی بھی نہ، ابھی بھی تم انکار کر رہی ہو۔ اس نے ماریا کے چہرے پر پے در پے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ غصے میں اس کی آنکھوں سے گویا خون چھلک رہا تھا۔ وہ ماریا کو دھکیلتے ہوئے اسی کمرے میں لے گیا اور اب تم اسی کمرے میں اسی تہہ خانے میں رہو گی۔ تم نے اسے یہاں سے نکال کر بہت بڑی غلطی کی۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ جو گل تم نے کھلایا میں جان نہیں پاؤں گا؟ میں تمہیں دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ تم ضرور میرا کوئی نہ کوئی نقصان کرو گی، تبھی میں تمہاری طرف سے محتاط رہتا تھا، مگر ایک ذرا سی بے احتیاطی سے تم نے میرا وہ راز جان لیا۔ اب تم یہیں پہ رہو گی بھوکی پیاسی، تمہیں یہاں سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ وہ اسے بھی ہاتھ پاؤں باندھ کر تہہ خانے کا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ ماریا کا رو رو کر برا حال تھا، خوف سے سرد پڑ رہی تھی اور یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس نے تو اس لڑکی کے ساتھ نیکی کی تھی اور اسے یہاں سے بچایا تھا، مگر وہ خود اس میں پھنس گئی۔ یہ نیکی تو اس کے گلے پڑ گئی۔ وہ لڑکی تو اپنی آزادی کا جشن منا رہی ہوگی مگر اب میں قید ہو گئی ہوں۔ وہ بری طرح سے رونے لگی، اسجد کو آوازیں دینے لگی کہ مجھے یہاں سے نکال لیں، میں یہاں پہ قید نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی، مگر دوبارہ کوئی بھی اس تہہ خانے کی طرف نہ آیا۔ اسجد خان اپنے کمرے میں غصے سے ٹہل رہا تھا۔ اس نے چوکیدار کو، مالی کو اور سب لوگوں کو اپنے سامنے طلب کیا۔ وہ لڑکی یہاں سے فرار ہو گئی اور تم لوگوں کو پتہ تک نہیں چلا۔ صاحب، ہم نہیں جانتے کہ وہ اس حویلی سے کب باہر نکلی۔ ہمارا تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بی بی صاحبہ ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ ہم تو اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بی بی جی نے ہماری مصروفیت کا ہی ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ماریا نے جو کرنا تھا کر دیا۔ اب تم لوگ اسے ڈھونڈنے کی کرو اور وہ لڑکی ہو سکتا ہے کہ کہیں آس پاس ہی ہو۔ اگر ماریا نے اسے ابھی باہر نکالا ہے تو وہ زیادہ دور تک نہیں گئی ہوگی، وہ یہیں کہیں قریب ہوگی۔ جاؤ اور ڈھونڈ کر لاؤ اسے۔ اپنے اور بھی کچھ آدمیوں کو کال کر کے کہو کہ اس لڑکی کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کریں۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب اسے اپنے گھر میں بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اسجد کمرے سے باہر نکلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دھک رہ گیا۔ سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی، نشا، اس کے ساتھ پولیس بھی تھی، اور یہی ہے وہ پاگل اور جنونی انسان جس نے مجھے حبس بیجا میں رکھا، مجھے قید کر کے رکھا اور
نشا کو اپنے سامنے وہ بھی پولیس کے ساتھ دیکھ کر اسجد کے چہرے کی تو ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کے سائے نظر آئے۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، میں نے تمہیں حبس سے بھیجا میں نہیں رکھا، تمہیں کہیں قید نہیں کیا، بلکہ تم خود گھر سے بھاگی تھی، اس پر الزام لگا رہی ہو۔ اور اب وہ قدرے سنبھل کر بولا۔ نشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ ماریا کہاں ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہے۔ اسجد کی زبان لڑکھڑا گئی۔ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ماریا اسی تہہ خانے میں ہوگی۔ انسپیکٹر نے اپنے کچھ اہلکاروں کو اسجد خان کے پاس چھوڑا اور خود نشا کی میت میں چلتے ہوئے وہ اس کمرے میں آ گیا۔ نشا ان کی معاونت کر رہی تھی۔ وہ جب تہہ خانہ کھل کر نیچے آئی تو نشا کی بات بالکل صحیح تھی، کیونکہ سامنے ہی ماریا زمین پر نیم بے ہوشگی کی حالت میں پڑی تھی۔ نشا کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نشا نے اس کے منہ میں پانی ٹپکایا، اسے خود کے ساتھ لگا کر تسلی دی اور دلاسا دیا۔ سب ٹھیک ہو گیا ہے، جو کالی رات تھی وہ ختم ہو گئی، ہماری اس وحشی جانور سے جان چھوٹ گئی۔ وہ ماریا کو لے کر تہہ خانے سے باہر آ گئی تھی۔ ماریا کو دیکھ کر اسجد خان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ماریا نے بھی اس کے خلاف گواہی دی کہ اس انسان نے مجھے تہہ خانے میں قید کر کے رکھا، پولیس اسے پکڑ کر لے گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو دھمکیاں دیتے ہوئے غصے میں کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں جب باہر آؤں گا تو تم دونوں سے اپنا انتقام لوں گا۔ ماریا تو ڈر کی وجہ سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ سب کیا ہے آخر؟ اسجد خان نے تمہیں کیوں قید کر کے رکھا تھا؟ تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ نشا نے اس کی بات پر گہری سانس لی۔ میں اسد کی پہلی بیوی ہوں نشا۔ ماریا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نشا ہوں جس کے بارے میں اسجد نے طرح طرح کی باتیں مشہور کر رکھی ہیں۔ میں تمہیں بتاتی ہوں، جب میں اسجد سے پہلی بار ملی، میں اپنی ایک دوست کی پارٹی میں گئی تھی۔ وہاں پر اسجد خان نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر وہ میری خوبصورتی کا اسیر ہو گیا تھا۔ اس نے میرا پیچھا ہی کر لیا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور میں ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہوں، اور میں اسجد کی دیوانگی دیکھ کر گھبرا گئی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ امیر لوگ اپنے سے کمتر خاندان میں رشتہ تبھی کرتے ہیں یا تو ان میں حامی ہوتی ہے یا پھر اس لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تبھی میں اسجد سے دور دور رہتی تھی، مگر جب بار بار اس کے پیرنٹس میرے لیے اپنا پرپوزل لے کر آتے رہے تو میرے ماں باپ نے پھر انہیں میرے لیے ہاں کر دی، اور میں پھر اسجد کے ساتھ اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ پہلے ہی دن اسجد نے مجھ سے عجیب و غریب بات کی۔ مجھے کہنے لگا کہ تمہیں پیسے سے محبت ہے یا مجھ سے؟ اسجد کی بات سن کر تو میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ مجھے پیسے کا یا کسی چیز کا لالچ نہیں، میرے ماں باپ نے یہ رشتہ طے کیا ہے، اور میں نے اس کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا، مگر وہ اس بات پر چلانے لگتا۔ تم بھی لالچی عورت ہو، اور لالچ کی وجہ سے تم نے میرے ساتھ شادی کی ہے۔ پیسہ دے کر تم اس گھر میں آئی ہو، اور تمہیں میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی تم میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ اگر میرے پاس پیسہ نہ ہوتا تو تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہوتی۔ پتہ نہیں اس انسان کے ذہن میں یہ بات کیوں بیٹھی ہوئی تھی کہ ہر عورت ہی لالچی ہوتی ہے، ہر وہ مرد سے کبھی محبت نہیں کر سکتی، محض پیسے کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے۔ اور میں نے پیار سے، محبت سے، ہر طرح سے اسجد کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ شخص کوئی بات سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ تب مجھ پر یہ بھی انکشاف ہوا کہ وہ عورت جو خود کو اسجد خان کی ماں کہتی ہے، وہ اس کی سگی ماں نہیں بلکہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ اس کے باپ کی دوسری بیوی، پہلی بیوی اپنے شوہر کے دوست کے ساتھ ہی بھاگ گئی تھی، اور اس کے بھاگنے کی وجہ تھی اس کا پیسہ۔ اسجد خان کے باپ کے پاس پیسہ نہ تھا اور وہ ایک غریب انسان تھا۔ جب بیوی چھوڑ کر چلی گئی تو تب اس کے غم میں وہ پیسہ کمانے کی گویا مشین بن گیا تھا۔ رات دن لگا کر اس نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا کہ وہ اپنی اولاد کو خوشیوں بھری زندگی دے سکتا تھا۔ اس نے دوسری شادی کر لی۔ اسجد بچپن سے ہی سنتا آیا کہ اس کی ماں ایک بے وفا عورت ہے جو پیسے کے لالچ میں چلی گئی۔ تب سے اس کے ذہن میں یہی بات بیٹھ گئی تھی کہ ہر عورت ہی لالچی ہوتی ہے۔ اس کے خاندان کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک نفسیاتی انسان ہے، مگر کوئی بھی اس کے سامنے یہ بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ بار بار وہ مجھے اس بات کی تکرار کرتا، ذرا ذرا سی بات پر لڑائی کرتا، اور ان دونوں میرے مائکے میں ایک شادی تھی۔ امی نے مجھے کہا کہ تمہاری شادی کے بعد مائکے میں پہلا کوئی فنکشن ہو رہا ہے، اس لیے اچھے سے تیار ہو کر آنا۔
تب میں نے زندگی میں پہلی بار اسجد سے فرمائش کی کہ مجھے خوبصورت سا ہیروں کا سیٹ لے کر دے جو کہ میں نے بلیک ساڑی کے ساتھ پہنا تھا۔ اسجد نے تب تو اس بات پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، خاموشی سے مجھے ساتھ لے جا کر میری پسند کی چیزیں دلوائی، اور پھر جس دن میں فنکشن پر جانے لگی تو میری ساری جیولری وہیں پر موجود تھی، مگر وہ سیٹ نہ تھا۔ میں پریشان ہو گئی، اسجد سے پوچھا تو تب وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگا۔ تمہیں وہ ہیروں کا سیٹ چاہیے یا تم نے میرے ساتھ رہنا ہے؟ تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی راستہ ہے۔ میں ایسی عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا جو لالچی ہو۔ اس کی آنکھوں سے گویا قہر برس رہا تھا۔ میں تو حیران اور پریشان رہ گئی کہ یہ شخص اتنی عجیب و غریب باتیں کیوں کر رہا ہے؟ آخر اس کے ذہن سے یہ بات کیوں نہیں نکلتی کہ جیسا یہ سمجھ رہا ہے میں ویسی نہیں ہوں؟ وہ بار بار اس بات پر تقاضا کرنے لگا۔ اب جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میری برداشت کی حد یہیں تک تھی۔ میں نے اسجد کو ایک دفعہ دھکا دیا اور اسے کہا کہ میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، اب میں کبھی بھی نہیں آؤں گی۔ جب میں دروازے کے پاس پہنچی تب میرے سر پر کسی نے زوردار چیز ماری۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور آنکھ کھلی تو تہہ خانے میں تھی۔ میں پچھلے 2 سال سے اسی تہہ خانے میں قید ہوں۔ میرے شوہر نے سب لوگوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں، اور میرے ماں باپ سے بھی یہی کہنے لگا کہ میری بیوی بھاگ گئی ہے، اس کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا مگر وہ ایک دن اسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ پھر اس نے مجھے بدنام کرنے کے لیے میرے خلاف کچھ ایسے ثبوت حاصل کر رکھے تھے جن کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہ تھا۔ اس نے وہ ساری باتیں میری ذات سے منسوب کی جن کے بارے میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ جب یہ سب باتیں وہ بیہودہ تصویریں میرے ماں باپ نے دیکھی تو ان کی نظریں شرم سے جھکی تھی۔ وہ تو اپنے داماد کے سامنے سر اٹھانے کی بھی قابل نہ رہے۔ ان کے ذہن میں بھی یہی بات میرے شوہر نے بٹھا دی کہ میں ایک بد کردار عورت ہوں، میرے اپنے آشنا کے ساتھ غلط مراسم ہیں۔ مجھے امید نہ تھی کہ میں کبھی اس کے چنگل سے بچ نکلوں گی اور کبھی مجھے آزادی نصیب ہوگی، مگر تمہاری وجہ سے مجھے یہ آزادی حاصل ہو گئی۔ مجھے اس قید سے نجات مل گئی، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم کیسے اس انسان کے چنگل میں پھنس گئی۔ کیا تمہیں شروع دن سے اس کی نفسیاتی طبیعت کا اندازہ نہیں ہوا؟ نشا کے سوال پر ماریا گم سم سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تب اسے یاد آیا کہ پہلے دن اسجد نے اس سے بھی تو یہی بات کی تھی کہ وہ ان پیسوں کا کیا کرے گی۔ میرے بابا بیمار تھے اور میرے مائکے میں بہت سارے مسائل تھے جن کا حل صرف پیسے میں ہی تھا۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں اس شخص سے مدد لینے پر مجبور تھی اور اس کے ساتھ یہ سوچ کر وقت بتاتی رہی کہ آج نہیں تو کل وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ نفسیاتی انسان ہے۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنے گھر والوں کو کیا بتاؤں، انہیں کیسے کہوں کہ وہ انسان دھوکے باز تھا۔ اب اس کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں رہی۔ ماریا تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس کی زندگی برباد ہو گئی اور وہ جانتی تھی کہ جب لڑکی شادی کے کچھ ہی وقت کے بعد شوہر سے الگ ہو کر واپس آ جائے تو اس کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہتی۔ لوگ اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں اور اسے تر نوالا سمجھتے ہیں، مگر نشا اس کی ہمت بندھاتی رہی۔ تم خوش قسمت ہو کہ تم اس انسان کے چنگل سے بچ نکلی ہو، تمہاری جان بچ گئی ہے، ورنہ وہ انسان تو تمہیں بھی وہیں پر قید کر کے رکھتا۔ اب تم واپس چلی جاؤ، اپنے گھر والوں کو سچ سچ بتا دو، وہ بھی اس بات پر شکر ادا کریں گے کہ تم ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے سے بچ گئی ہو۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ نشا ہی اسے اپنے گھر لے کر گئی تھی۔ اس نے ماریا کے ماں باپ کو ساری بات بتائی۔ ماریا کے ماں باپ بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے، پھر اپنی بیٹی کو خود میں بھینچ کر رو پڑے۔ کہنے لگے کہ اسجد خان کی یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ میری بیٹی نے اس کے ساتھ کسی لالچ میں شادی کی۔ میری بیٹی تو بے گناہ ہے اور معصوم ہے، وہ تو اس کی دولت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ لوگ خود ہی میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے یہاں پر آئے تھے اور آہستہ آہستہ سب معمول پر آ گیا تھا۔ کورٹ کے ذریعے سے ماریا اور نشا دونوں نے اسجد خان سے ڈائیورس لے لی تھی اور اب اپنے ماں باپ کے گھر عدت مکمل کر رہی تھی۔ ماریا نے سوچا کہ جب عدت مکمل ہو جائے گی تو وہ کوئی چھوٹا موٹا کام کر لے گی، کیونکہ اس کے پاس حق مہر کی بھی رقم جوں کی توں موجود تھی۔ اس کے علاوہ بھی اتنی رقم اس کے پاس تھی کہ وہ اگر دوسری شادی نہ بھی کرتی تو اپنی زندگی گزارنے کے لیے وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتی تھی۔ اب وہ اپنی عدت گزارنے کا انتظار کر رہی تھی۔ زندگی نے اسے بہت رلایا تھا، ایک بہت بڑے دھوکے سے وہ بچ نکلی۔
خدا کا شکر ادا کرتی کہ بروقت نشا کی مدد سے وہ اس کے بارے میں سچ جان گئی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ کسی معمولی سی بات کو بنیاد بنا کر اسجد خان اس پر بھی غصہ کر کے قید کر دیتا اور اسے بھی بدنام کر دیتا، اور سب یہی سمجھتے کہ ماریہ بھی نشا کی طرح گھر سے بھاگ گئی ہے، جبکہ وہ بھی نشا کی طرح قید خانے میں سڑتی رہتی۔